رونق اسٹیج علماء اہل سنت، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب الکون والبشر، حمدا یدوم دواما غیر منحصر، وافضل الصلاة الزاکیات علی خیر البریت منج الناس من سقر، بکل عیاض الہی ان اشاء حکما سواک یا ربنا یا منزل النذر، اللہم نور قلب اعجاز الحیدر بفیضان القرآن وسنت الدرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ دل داغدار کی باتیں۔ آپ لوگ بھی بولنا جانتے ہوں گے؟ جانتے ہیں آپ لوگ بولنا؟ کیا جانتے ہیں؟ بس اور کیا جانتے ہیں؟ مسکرا کر بول دیجیے۔ آپ سے ہم یہاں گانا بولنے بول رہے ہیں، نیتا کا نعرہ لگوانے بول رہے ہیں، آپ خود سمجھ رہے ہیں ہم کیا بلوا رہے ہیں؟ ارے وولٹیج بڑھائیے آپ لوگ۔ آپ سے پہلی ملاقات ہے، اس لائن میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، اس لائن میں، اس محلے میں تو کئی مرتبہ آ چکا ہوں، تو میرا ذہن آپ سمجھتے ہیں، میرا انداز بھی آپ سنتے رہتے ہیں، تو کس انداز میں سنتا ہوں اور کس انداز میں سناتا ہوں آپ سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر اسی انداز کے مطابق آپ کو سننا ہوگا جس انداز میں سنانا چاہتا ہوں۔ تو بول دیجئے پھر مسکرا کر ایک مرتبہ اور زور سے، کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ دل داغدار کی باتیں، ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں، ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں، اور یہ کلام کوئی ایرو غیرو نتو کھیرو کا کلام نہیں ہے، یہ کلام جنہیں زمانہ تاج شریعت سے جانتی اور پہچانتی ہے ان کا لکھا ہوا کلام ہے، جنہیں زمانہ اختر رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے ان کا لکھا ہوا یہ کلام ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ دل داغدار کی باتیں، ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں، اب یہ کیا اختیار کی باتیں۔ کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ دل داغدار کی باتیں، ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں، اب یہ کیا اختیار کی باتیں، اور پی کر شراب محبت جانا، پی کر شراب محبت جانا، اللہ اللہ خمار کی باتیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور یوں نہ ہوتے اسیر ذلت تم، یوں نہ ہوتے اسیر ذلت تم، سنتے اگر ہوشیار کی باتیں، یوں نہ ہوتے اسیر ذلت تم، سنتے اگر ہوشیار کی باتیں، اور ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، کیجئے اس دیار کی باتیں۔ حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا ماوا ملجا داتا ختم الرسل مولائے کل دانائے سبل ہادی عالم رحمت عالم شمس الضحا بدر الدجا نور الہدا، بولیے سبحان اللہ۔ اشارہ کریں تو آپ سمجھ جایا کیجئے،
جب تک سید صاحب نہیں آئے ہیں مجھے آپ کو جھلنا ہی پڑے گا. بولے سبحان اللہ. بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جھلنا ہی پڑے گا. ہنس کے جھیلیں، رو کے جھیلیں، مسکرا کے جھیلیں، سو کے جھیلیں، لیکن جھلنا پڑے گا جب تک سید صاحب نہ آ جائیں. اور ہو سکتا ہے سید صاحب کی موجودگی میں تھوڑا زیادہ ہی جھلنا پڑ جائے. بولے سبحان اللہ. زور سے بولے سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر پہلے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرفا وکرما ومجدا. حضرات گرامی، ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ وہ فرماتے ہیں کہ جو جس کا یار ہوتا ہے وہ ان کی باتیں کرتا ہے. جو جن کا یار ہوتا ہے، جو جن کا دوست ہوتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے. جو جن سے محبت کرتا ہے ان سے اپنے دل کی باتیں کرتا ہے نا؟ صحیح بات ہے. جو جن سے محبت کرتا ہے، حضرت آگے نعرے لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سب ادب سے کھڑے ہو جائیے. باغ زہرا کے مہکتے پھول یعنی آل رسول. بولیے سبحان اللہ. جناب سید شاہ حضور احرار میاں صاحب تشریف فرما ہے. حضرت سے پہلی ملاقات ہے، حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. بہت خوش نصیب ہیں ہم. بولے سبحان اللہ. اور کیوں نہ خوش نصیب ہوں، گھرانہ ہی کچھ ایسا ہے. اب آپ میں لگ رہا پاور آ رہا ہے. بولے سبحان اللہ. حضرت دعا فرمائیے. اللہ رب العزت نے کتنا بلند فرمایا ہے میرے نبی کے گھرانے کو. دنیا میں دولت، شہرت، رفعت، بلندیت، مراتب اگر بٹ رہے ہیں تو سب کے سب ان کے گھرانے کا صدقہ ہے. حضرت کی زیارت کیجئے اور کان ادھر لگا کے رکھیے، چہرہ ادھر، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا رخ، آپ کی نگاہیں دیکھے حضرت کو، لیکن آپ کی کان مجھے سنے. بولے سبحان اللہ. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کسی کو رفعت اور بلندیت اگر عطا کرتا ہے یا عطا کرے گا، یہ تمام کے تمام بلندیت ان کے گھرانے سے بڑھتی ہے. میں آپ کو سناتا چلوں. حضرات یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو یہ خود اعلیٰ ہیں، یہ خود بالا ہیں، یہ خود عرفہ ہیں، یہ خود بلند ہیں، یہ خود بڑے مراتب پر فائز ہیں. لیکن الحمدللہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر ان کے دامن سے اگر کوئی جڑ جائے تو رب کعبہ اسے بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے، رب کعبہ اسے بھی بالا بنا دیتا ہے، رب کعبہ اسے بھی عرفہ بنا دیتا ہے. آپ کے سامنے عالم آتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے شورا آتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے خطیب آتے ہیں، آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتے ہیں. آپ کے سامنے مقرر آتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے آپ کا امام آتا ہے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے سید زادہ آتے ہیں، آپ ان کے لیے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک حقیقت سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، آپ عالم کے لیے، آپ امام کے لیے، آپ حافظ کے لیے، آپ شورا کے لیے کھڑے ہو یا نہ ہو، آپ پر کوئی فرق نہ پڑے گا. لیکن میں ایک حقیقت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر محفل میں، اگر کسی مجمع میں سید آ جائیں، اگر کوئی بندہ اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو تو علماء نے اپنی کتابوں میں حدیث مبارکہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو سید کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، رب کعبہ اسے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا علاج دنیا بھر میں ہے ہی نہیں. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولاد رسول، خون فاطمہ زہرا، نعرہ حیدری. تو زور سے بولے بائیں والے سبحان اللہ. آپ اندھیرے میں ہیں لیکن اندھیرے والوں کی طرح مت رہیے، مسکراتے ہوئے چمکتے ہوئے بولے سبحان اللہ. ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے گا جس کا علاج ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے.
اس حدیث مبارکہ سے محدثین نے یہ بیان کیا، علاج ہو بھی تو بھی وہ بندہ علاج تک پہنچ نہیں پائے گا۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ بولے زور سے سبحان اللہ۔ کرتا ہوں حدیث مبارکہ کا ٹکڑا سنیے اور اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو روشن کیجئے۔ ہم نے معاشرے محلے میں دیکھا حضرت، ہماری فہرست سے ہو یا مجمع کی فہرست سے ہو، کہ بہت سارے حضرات نشانہ بناتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، یہ صحیح وہ غلط، یہ ایسا وہ ویسا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھیے آپ کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آپ عام لوگوں کے بارے میں گفتگو کر لیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عام لوگوں کے بارے میں خلاف ایسی گفتگو جس سے دل ٹوٹ جائے، حدیث مبارکہ میں آیا کہ وہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ عام مومنین، عام مسلمان کے بارے میں جو گفتگو کرے، عام مومنین کے بارے میں جو ادھر ادھر کی باتیں کرے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر کوئی بندہ آل رسول کو نشانے میں لے لے، اچھائی کے بجائے نقص نکالنے کی کوشش کرے، تو اس عقل کے اندھے کو بتائیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے امام، آپ کے امام، اچھے امام، پیارے امام، دلارے امام، نیارے امام، ہمارے آقا، ہمارے ماوا بریلی کے امام، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اگر کوئی سید سادہ، اگر میرے نبی کے گھرانے کا کوئی فرد اگر فاسق بھی ہو، اگر فاسق بھی ہو، اگر فاسق بھی ہو، تو اس کی تعظیم کرنا ہم پر واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہباز محمد، خانقہ عالیہ شہبازیہ، نعرہ حیدری۔ ہم سادات کی تعظیم ہم ان کے اعمال کو دیکھ کر نہیں کرتے، ہم سادات کی تعظیم ہم ان کے نماز کو دیکھ کر نہیں کرتے، ہم ان کی تعظیم ان کے چہرے کو دیکھ کر نہیں کرتے، ہم ان کی تعظیم ان کے عبادات کو دیکھ کر نہیں کرتے، بلکہ ہم تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی رگوں میں بہنے والا خون میرے نبی کا خون بہتا ہے۔ واہ 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 واہ، جواب دے جواب دے جواب دے، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، سبحان اللہ، بے شک۔ حدیث مبارکہ کا ٹکڑا سنیے، پھر شاید آپ کا ذہن اور روشن ہو جائے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہید۔ بولے سبحان اللہ۔ علماء سمجھیں گے تو حضرت آپ لوگ سبحان اللہ بول سکتے ہیں، تاکہ آپ کی سبحان اللہ بولنے کی برکت سے مجھے بولنے کا جذبہ بیدار ہو، جذبہ ملے مجھے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، اسی حدیث مبارکہ کا ٹکڑا ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ بولے سبحان اللہ۔ اور سنیے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، جب سمجھ میں آئے گا تب بول لیجئے گا۔ ابھی اسٹیج والے سے ہم کام چلاتے ہیں، چلیے پھر آپ کی طرف آتے ہیں، ٹائم زیادہ کیوں لے۔ چلیے سنیے، آل محمد ہیں کون؟ آپ کے دل میں، آپ کے دلوں میں کن کی محبت ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کن سے محبت کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ثبوت، ہر چیز کے لئے ثبوت چاہیے، ہر چیز کے لئے دلیل چاہیے۔ توجہ سے سنیے گا حضرات، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ یہاں میرے نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ صحیح بات ہے نا؟ جو بیٹھے ہیں بولے سبحان اللہ۔ حضور کی محبت میں جو بیٹھے ہیں بولے سبحان اللہ۔ آل رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اور جو اس مجلس سے دور ہو کے بازار میں بیٹھے ہیں، جو اس مجلس سے دور ہو کے بہار میں بیٹھے ہیں، جو اس مجلس سے دور ہو کے دکان میں بیٹھے ہیں، یا سن کر دل میں بغض حسد کینہ لے کر دور میں بیٹھے ہیں، تو وہ سنیے بولے سبحان اللہ۔
تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل میں میرے نبی کی محبت، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل میں آل رسول کی محبت، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل میں اس جیسی مجلس کی محبت، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل میں علماء کی محبت، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل میں آل رسول کی محبت۔ لیکن میں بتاؤں خوش نصیب تو ہے ہی، یہ لوگ خوش نصیب تو ہے ہی، لیکن میرے نبی نے انہیں ایک اور خوشخبری سنائی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ جب بندہ اپنے دل میں آل نبی کی محبت لے کر مرتا ہے تو وہ ایسے ہی دنیا سے نہیں جاتا، میرے نبی نے فرمایا وہ مرتا ہے تو بخشایا جاتا ہے، دنیا سے جاتا ہے سبحان اللہ تو بخشا ہوا جاتا ہے۔ اور یہیں تک نہیں، آگے اور کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں سبحان اللہ، آپ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے سبحان اللہ، آپ یہاں بیٹھے ہیں سبحان اللہ، ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی آواز پہنچنے کے باوجود بھی راستے میں بھٹک رہے ہیں، فری فائر اور پب جی میں لگے ہوئے ہیں، پکچر اور گانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ان نوجوانوں کے لیے کہ مجلس اس طرح کی مجلس کبھی کبھی اور کہیں کہیں سجتی ہے اور اس مجلس سے بھی محروم رہ جائے تو کیوں نہ کہوں گانا سننے کا نقصان کیا ہے، میں اس کو بھی بتا کر آگے چلوں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب بندہ گانا سنتا ہے نا اسے سزا کیا دی جاتی ہے، توجہ سے سنیں۔ گانا سننے والے نوجوانوں، رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں ہیڈ فون بلوٹوتھ لگا کر تم سنتے ہو، کیا سمجھتے ہو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی سزا دینے والا نہیں، کوئی پکڑ کرنے والا نہیں، آپ غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہیں۔ اگرچہ آپ تاریکی رات میں، رات کے سناٹے میں، بند کمرے میں گانا سنیں یا پکچر دیکھیں یا خواتین سے گفتگو کریں، تمام چیزیں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تمام نامہ اعمال درج کیا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا جس بندے نے دنیا میں رہ کر گانے کو اپنا مشغل بنا لیا، جس نے گانے کو سن سن کر اپنے کانوں کو بھر لیا، ایسے بندے کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اسے جب جہنم میں گھسیٹ کر جب ڈالا جائے گا تو ہوگا کیا کہ ان کے کان پر، ان کے کان میں فرشتے، عذاب کے فرشتے لوہا پگھلا کر، وہ لوہا جو آگ سے بھرپور ہوگی، آگ کا لوہا اس کے کان پہ انڈیلا جائے گا جہنم میں۔ یہ سزا دی جائے گی گانا سننے والے کو۔ آپ سمجھتے کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ رب العزت سب ریکارڈنگ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ محبت کی کیٹیگری بہت ساری ہے، لوگ جس کو دیکھتے ہیں اس کو اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، یہ نگاہ آپ کو محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ زمانے والے نے ایک سے ایک حسیناؤں کو دیکھا، ایک سے ایک خوبصورت چیزوں کو دیکھا۔ دنیا دار آج موجودہ وقت میں حسین مناظر دیکھنے کے لیے لمبا لمبا سفر کرتے ہیں، حسین مناظر دیکھنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ بندہ خوبصورت حسین مناظر کو دیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچہ کرتا ہے، چھٹی لے لے کر وہ ٹور میں نکلتا ہے، خوبصورت حسین مناظر کو دیکھتا ہے، ایک سے ایک خوبصورت چیزوں کو دیکھتا ہے اور اپنے دل کو مسرور کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، موتی بھائی توجہ ہے آپ کی، مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتا ہوں میں، بتائیں آپ نے لاکھوں روپیہ ایک سے ایک حسیناؤں کے پیچھے خرچ کر دیے، کیا فائدہ ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی؟ فلم ریلیز ہوئی، سینما ہال گئے، ایک سے ایک خوبصورت حسینائیں اور مناظر خرچہ کیا، دھکا کھا کھا کے اندر گھسے، دیکھ کر آئے، فائدہ پوچھتا ہوں فائدہ کیا ہوگا؟ رات کی تاریکی میں رات بھر پکچر، فیس بک، انسٹاگرام، جو بھی یہ تمام چیزیں ہیں اس میں ملوث رہیں، کیا فائدہ ہوا؟ جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب نہیں ہے۔ ویڈیو بن رہی ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید بعد میں سن لوں گا، آپ یہی سوچ رہے ہیں کیا؟ نہیں تو بولیے سبحان اللہ۔
سامنے سے جو ملتا ہے وہ بعد میں نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ بولے زور سے سبحان اللہ. ہم تو مدینہ شریف کو روز دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ حضرت کو شورٹ ویڈیو میں ہم نے سید امیر القادری صاحب کے ساتھ دیکھا اور بار بار دیکھتا ہوں. وہاں کا مزہ اور ہے اور یہاں کا مزہ اور ہے نا جی. بولے سبحان اللہ. تو ویڈیو کے چکر میں مت رہیے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے چکر میں رہیے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ محبت کی کیٹیگری الگ الگ ہے. آپ نے جن سے محبت کی ہے، جس چیز کی محبت میں ڈوب کر آپ نے اپنا ٹائم گوایا ہے، کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا فائدہ ہوا ہے؟ فائدہ آپ سے پوچھیں تو کیا فائدہ گنوائیں گے؟ یہی فائدہ گنوائیں گے جس وقت دیکھ رہے تھے بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا، لیکن دیکھنے کے بعد جو سزا ہے اس کی خبر ہونے کے باوجود یہ بندہ اس میں ملوث ہے. بات سمجھ میں آتی ہے. بندہ وقتی طور پر مزہ لینا چاہتا ہے، بعد میں کیا ہونے والا ہے اس کی فکر نہیں. لیکن میں ایک ایسی ذات کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری، ان کے فرامین کے مطابق آپ نے عمل کیا، قسم خدا کی دنیا بھی مزے میں گزرے گی، قبر کی تاریکی بھی مزے میں گزرے گی، اور میدان محشر میں بھی بول بالا. بتاؤں سنیے حدیث مبارکہ. حدیث مبارکہ کا ٹکڑا میں بول چکا کہ جس کے دل میں آل رسول کی محبت ہوتی ہے وہ دنیا سے جب جاتا ہے تو وہ بخشایا جاتا ہے. اور یہی تک نہیں بلکہ کہا گیا کہ وہ توبہ کر کے جاتا ہے. یہی تک نہیں بلکہ فرمایا گیا بشرہ ملک الموت بالجنہ ومنکر ونکیر، کہ جب کسی کے دل میں، کسی مومن کے دل میں آل رسول کی محبت ہوتی ہے، آل رسول کی الفت ہوتی ہے، آل رسول کی چاہت ہوتی ہے، تو دنیا سے جب جاتا ہے، دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو اس وقت رخصت ہوتے وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے خوشخبری دیتے ہیں. خوشخبری ہوتی کیا ہے کہ وہ مرنے والے کو، وہ مومن بندے کو جن کے دل میں آل رسول کی محبت ہے، ملک الموت خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں بندے مومن تو دنیا سے جا رہا ہے، ایک پیغام لے کے جا، یہ خوشخبری لے کے جا. بشرہ ملک الموت بالجنہ، تو دنیا سے جا رہا ہے، خوشخبری یہ ہے کہ رب کعبہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آل رسول کی محبت ہمارے دل میں کس طرح ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کو ادھر ادھر کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دیکھنا کہ کس گھرانے کا ہے بس. بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے اپنے امام اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا تھا. اعلیٰ حضرت کی زندگی کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کروں، ایک جملے میں آپ کو سنا دوں تو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے. عرب ہو یا عجم ہو، دنیا کے خطے خطے میں، کونے کونے میں میرے امام کا نعرہ لگ رہا ہے. دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں، امام احمد رضا خان کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. تو کیوں لگایا جا رہا ہے معلوم ہے؟ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ میرے امام، عشق کے امام، طریقت کے امام، محبت کے امام، انہوں نے اپنے سر پر آل رسول کا قدم رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو بلندیت، ان کو رفعت اگر ملی ہے تو آل رسول سے محبت کرنے کی وجہ سے ملی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرات گرامی، آدھا گھنٹے کا ٹائم تھا، اب حضرت بھی آ چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت سے پہلی ملاقات ہے تو حضرت کی گفتگو بھی میں جی بھر کے مسکراتے ہوئے، حضرت کو مسکراتا دیکھتے ہوئے سنتا رہا ہوں. بولے سبحان اللہ. آپ کی بھی یہ خواہش ہوگی، آپ کی بھی خواہش. دل میں کچھ مت رکھیے گا. یہ معاملہ بہت خراب چل رہا ہے نا؟ چہرے سے دیکھنے میں لگتا ہے بندہ بہت نیکوکار ہے، بندہ پرہیزگار ہے، علماء سے، فضلاء سے، حفاظ سے محبت کرنے والا ہے، آل رسول سے محبت کرنے والا ہے، لیکن چہرے میں منافقت ہے، دل میں منافقت ہے. چہرہ تو سجا ہے لیکن دل میں منافقت ہے، نفاق ہے، دل میں نفاق بھرا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہمارے چہرے کو اور ہمارے دل کو ایک جیسا بنائے. جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق سے بچائے، منافقت سے بچائے. محبت کرے تو دل سے کرے، محبت کرے تو دل سے کرے. اگر بندہ دل سے محبت نہ کرے تو ایسی محبت
کسی کام کی نہیں، کسی کام کی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک میسج آپ کے لیے یہ کہ جہاں بھی اس طرح کی محفل سجائی جائے، جہاں بھی اس طرح کی مجلس سجائی جائے، اس جگہ پہ آئیے۔ آنے کے بعد خاص طور پر جو باتیں آپ کو بتائی جائے، جو باتیں آپ کو سکھائی جائے، جو حق باتیں آپ سنیں، عمل بعد میں ہے، ذہن نشی رکھ لے، عمل بعد میں ہے۔ اس کے متعلق پہلے آپ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، عمل بعد میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو نماز کے متعلق کہا گیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، آپ پڑھیں گے بعد میں، لیکن سب سے پہلے آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نماز فرض ہے۔ پڑھنا نہ پڑھنا بعد میں، پہلے آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہیں بھی کوئی بھی مجلس میں، چاہے وہ میلاد کی محفل ہو، چاہے کانفرنس کی محفل ہو، چاہے جمعہ کی محفل ہو، ہر جگہ پہ جہاں بھی گفتگو آپ تک پہنچائی جائے، باتیں آپ کو سنائی جائے، وہاں سب سے پہلے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا عقیدہ درست رہے، بہکے نہیں، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی مخالفت میں کون جا رہا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ بعد میں کیا ہوگا، بعد میں جو ہونا ہے ہو جائے گا، لیکن فی الوقت اس وقت آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جدھر حق ہوگا ہمارا ہی قدم ادھر ہوگا، ہمارا بھی قدم ادھر ہوگا، اور جدھر مخالفت ہوگی، حق کی مخالفت ہوگی، جدھر باطل ہوگا، ہو سکتا ہے کہ باطل قوت وہ بڑھی ہوئی ہو، ان کی قوتیں عروج پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو دبانے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے آپ کو بہکانے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے آپ کو لالچ دے کر گمراہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن قسم خدا کی قرآن پاک کا بالکل کھلا اعلان ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اپنے زبان پہ آپ سمجھئے کہ دنیا میں اگرچہ باطل جتنا بھی عروج پالے، لیکن قرآن کا اعلان ہے باطل عروج پائے گا، پانے دے، لیکن حقیقت بات ہے جب حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا، اور قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ باطل کو مٹنا ہی تھا، باطل مٹے گا ہی۔ ظاہری طور پر عروج ملتی ہے ان باطلوں کو، لیکن الحمدللہ جو حق کے ساتھ ہوگا الحمدللہ وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی بول والا ہوگا، قبر کی تاریکی میں بھی روشنی ہی روشنی ہوگی، میدان محشر میں بھی بول والا ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب